اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کا جو ہمارا یہ لیکچر ہے یہ ایلیم سپا پر ہے، اور اس کے بارے میں میں تھوڑا سا پہلے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا تھوڑا سا نقشہ بیٹھ سے۔ اس کے بعد ہم جو نا کاشی رام مسافر پیریہ سے پڑھتے ہیں کہ کاشی رام نے اس کے بارے میں کیا لکھا۔ ایلیم سپا نا یہ کیسے آپ استعمال کریں گے اور کن علامات کی مدد سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں پر اس کو استعمال کرنا ہے۔ ایلیم سپا کی جو سب سے بڑی علامت ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس کی ہر تکلیف کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس علامت کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور میرا خیال ہے ایلیم سپا کے جتنے بھی مریض آپ کی کلینک پر آئیں گے اس میں ان سب میں یہ علامت موجود ہے۔ وہ ہے کہ بالکل پانی کی طرح بہت زیادہ مقدار میں بہنے والا زکام جو بائیں نتنے سے سب سے زیادہ بہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کپڑے تک جو نا وہ مریض کے گیلے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، دوسرا یہ پانی کی طرح کا پتلا ہوتا ہے، اس طرح اس کے ساتھ جلن بھی ہوتی ہے۔ یہ جو زکام ہے نا ایسا زکام جو کہ بائیں نتنے سے شروع ہو اور پانی کی طرح کا پتلا ہو، بہت زیادہ مقدار میں ہو، یہ ایلیم سپا کی خوبی ہے۔ جب آپ کا کوئی بھی مریض ہے، چاہے اس کو بخار کا ایشو ہو، چاہے اس کو سر درد کا ایشو ہو، پیٹ درد کا ایشو ہو، کھانسی کا ہو، یا اس کو بے چینی کا ایشو ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مرض ہو جس کے ساتھ یہ ایلیم سپا کی جو کلیدی علامت ہے وہ موجود ہو، تو آپ نے مریض کو ایلیم سپا ہی دینی ہے۔ 200 پوٹنسی میں ایک ہی اس کی ڈوز دینی ہے۔ اس سے انشاءاللہ ایک تو اس کا جو زکام ہے جو اس کو سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دوسری تکلیف ہے جو میرا ہے ایلیم سپا کی ہر مریض کو تنگ کرتی، وہ ہے کہ شدید گرمی کے دور ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور گرم کمرے میں اس کی تکلیفات بڑھتی ہے اور رات کے وقت اس کی تکلیفات بڑھتی ہے۔ تو یہ جو شدید گرمی کے دور ہے اور ساتھ شدید بے چینی ہوتی ہے، یہ بے چینی کافی حد تک ایکونائٹ کی بے چینی سے ملتی جلتی ہوتی ہے، تو وہ بے چینی بھی اس کی نا ایک ہی ڈوز سے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی ہوگی کلیدی علامت، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو ادویہ ہے جو کہ ایک فارمولہ ہے، ایک جو میں عموماً استعمال کیا کرتا ہوں، اس کا مجھے کافی فائدہ ہوا ہے کہ یہ زکام کے بارے میں ہے۔ ایک زنجیر میں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے ادویہ کا زکام کے معاملے میں۔ اس میں اگر زکام دائیں جانب سے بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں چائنا دیتا ہوں، پانی کی طرح پتلا ہو، دائیں جانب سے بہہ رہا ہو، ساتھ بے چینی ہو اور پیاس لگی ہو، تو اس وقت میں چائنا عموماً دیتا ہوں۔ عموماً آپ نے بچوں میں یہ زکام دیکھا ہوگا۔ اگر دونوں نتنوں سے برابر بہہ رہا ہے تو پھر نیٹرمیور دیتا ہوں 200 میں ایک ڈوز۔ اگر بائیں نتنے سے بہہ رہا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں نہیں ہے تو پھر ہیپرسل، اگر بہت زیادہ مقدار میں ہو تو پھر ایلیم سپا، یہ میں دیتا ہوں۔ اب اگر دائیں نتنے سے کم مقدار میں بہہ رہا ہو تو چائنا، اگر زیادہ مقدار میں بہہ رہا ہو تو سنگونیریا، بائیں نتنے سے کم مقدار میں بہہ رہا ہو تو ہیپرسل، اگر بہت زیادہ مقدار میں بہہ رہا ہو تو ایلیم سپا، اگر دونوں نتنوں سے برابر بہہ رہا ہو تو اس میں عموماً صرف نیٹرمیور ہی ہوتا ہے۔ تو یہ 5 ادویہ ہے جو کہ میں عام طور پر اسے نا استعمال کرتا ہوں۔ ایک میں نے قاعدہ کلیہ بنایا ہوا ہے، تو یہ بڑی اس میں ایک تو آسانی رہتی ہے، دوسرا اکثر مریض اسی ایک علامت سے ہی نا وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زکام کے معاملے میں آپ نے ان 5 ادویوں کو یاد رکھنا ہے: چائنا، سینگونیریا دائیں طرف، جی سینگو، اور جو ہیپر سلف، اور یہ ایلیم سپا جو ہماری آج کی دوا ہے بائیں طرف، اور دونوں میں برابر ہو تو پھر نیٹرمیور، ٹھیک ہے نا۔ یہ عام جو روز ریپر سلف کا کون سا سائڈ ہے؟ جی ریپر سلف کون سی سائڈ سے ہوتا ہے؟ بائیں بائیں جانب۔ بائیں جانب، اور ٹھیک ہے نا۔ چائنا سر؟ چائنا دائیں جانب۔ دائیں۔ اگر دائیں جانب میں کم مقدار میں ہے تو چائنا، اگر زیادہ مقدار میں ہے تو سنگونیریا۔
بائیں جانب میں کم مقدار میں ہے تو ہیپر سلف زیادہ مقدار میں ہے تو پھر ایلیم سپا، اگر دونوں میں برابر طور پر بہ رہا ہے تو پھر نیٹرم میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ 5 حد بھی آپ نے یاد رکھیں. یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات ہے کہ ایلیم سپا کن کن امراض میں مؤثر ثابت ہو چکی ہے، مجرب ہے. اس میں سے ایک تو زکام ہے جو ابھی ہم بتا چکے ہیں، اور دوسرا کھانسی ہے، اس کی تھوڑی سی آگے تفصیل آئے گی. تیسرا ایک خاص قسم کا اعصابی درد ہے، اس میں ایک خاص احساس ہے، اس پر آگے ہم بات کریں گے، وہ آئے گی. چوتھا پیٹ کے درد میں بھی اس نے اچھا رزلٹ دیا، اس کی بھی آگے تفصیل آئے گی. اور پانچویں کان کے درد میں بھی پلساٹیلا کیمومیلا کی طرح یہ اچھی ادویہ میں سے ثابت ہوئی ہے. کینٹ نے یہ بات کہی کہ کان کے درد میں 3 ادویہ، اس کی بات آگے آئے گی. تو یہ امراض ہے جس میں یہ دوا جو نا مؤثر ثابت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو چلیے اب ہم اس کی ڈیٹیل شروع کر دیں. پڑھیں جی لیاقت صاحب کاشی صاحب اچھا اس جی، کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایلیم سیپا یہ دوا نزلہ کے لیے مفید ہے. نزلہ ایک وسیع لفظ ہے جس میں ناک کا، گلے کا، حلق کا، سانس کی نالیوں کا نزلہ بھی شامل ہے، کیونکہ زکام کو، حلق کی تکالیف کو، کھانسی کو یا ایسی دوسری تکلیفوں کو مریض نزلہ ہی کے نام سے منسوب کرتا ہے. اس دوا میں عجیب بات یہ ہے کہ اس دوا سے ناک کا زکام، حلق کا زکام، کھانسی وغیرہ گرمی سے گرم کمرہ میں بڑھتے ہیں، سوائے حلق کی خراش کے جس کی سرد ہوا میں زیادتی اور گرم کمرے میں کمی ہوتی ہے. اسی طرح سے کھانسی کئی حالات میں سرد ہوا سے بڑھ جاتی ہے، مگر مریض بذات خود سرد ہوا میں اپنے آپ کو بہتر پاتا ہے. گرمی اس کو ہمیشہ ناپسند ہوتی ہے. اس دوا کی عموماً علامات شام کے وقت بڑھتی ہیں. یہ 2 باتیں قابل غور اور یاد رکھنے والی ہیں. بس اس پہ زکام کے شروع اچھا، اس میں جو پہلی بات کی ہے کہ آزمائش سے ہمیں یہ چیز ملی ہے، کیونکہ یہ جو دوا ہے ایلیم سپا یہ ہمارے عام جو ہم پیاز کھاتے ہیں، جو سرخ پیاز ہے اس سے بنی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ جو پیاز ہیں اس سے کچھ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس پیاز کاٹا جائے تو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، اور اس میں بعضوں کو ناک میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بعضوں کو گلے میں خراش تک کے ہونی شروع ہوتی ہے، بعض کو کھانسی بھی آ جاتی ہے. مگر آنکھوں سے پانی نکلنا اور اس میں خارش ہونا تو عام بات ہے. تو یہ دوا جو نا کیونکہ سرخ پیاز سے بنی ہے، تو پیاز اس وقت جو علامات ظاہر ہوتی ہے نا وہ ہے علامات ایلیم سپا کی، ٹھیک ہے نا. اب پیاز کاٹتے وقت جو علامات ظاہر ہوتی ہے یہ ایک سادہ سا بیان ہے. اب آزمائش جب اس دوا کی گئی تو آزمائش میں سامنے آیا کہ جتنے جو آزمائش کنندگان جن پر اس دوا کی آزمائش ہوئی ان سب کو نزلہ ہوا. نزلہ کیا ہے؟ رطوبات کا خارج ہونا، پتلی رطوبات کا خارج ہونا، چاہے وہ ناک سے خارج ہو، چاہے وہ گلے سے خارج ہو، اوپر سے نیچے گرے جس کو کیرا کہتے ہیں، چاہے وہ سانس کی نالیوں کا نزلہ ہو، اور چاہے وہ کھانسی کے ساتھ نزلہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نزلے کے ساتھ عموماً کھانسی لگ جاتی ہے. اور اس کی آزمائش میں سب سے نمایاں علامت کیونکہ نزلہ ہے، لہذا ایلیم سپا تب استعمال ہوگی جب مریض میں ہمیں نزلہ کی کچھ علامتیں ملے. اگر نزلے کی کوئی بھی علامت نہیں تو اس صورت میں ایلیم سپا استعمال نہیں ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی مزاجی دوا نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جس طرح کہ ایکونائٹ اور بیلاڈونا روزمرہ کے بخار میں استعمال ہونے والے ادویہ میں سے ہے. مگر ایکونائٹ اور بیلاڈونا کیونکہ وہ میرا زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور یہ کام استعمال ہوتی ہے، مگر یہ بھی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور تیسری بات یہ کہ ایلیم سپا جو زکام ہے یا بخار ہے یا ایلیم سپا جو کنڈیشن طاری ہوتی ہے عموماً ان لوگوں پر طاری ہوتی ہے جن کی قوت حیات کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. جن کی قوت حیات مضبوط اور طاقتور، ان کو پر ایلیم سپا کنڈیشن طاری نہیں ہوتی، یا ان کو یہ بخار نہیں ہوتا، ان کو یہ نزلہ نہیں لگتا. اور دوسرا ایک بات ہے، جو لوگ جن کے جسم میں بلغم زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس کو عام سادہ زبان میں بادی والا جسم کہتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی یہ ایلیم سپا زکام اور بخار زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا.
اور چوتھی بات یہ کہ اس بخار کا جو وقت ہے میرا خیال ہے اس کے بارے میں جو بات کہی گئی اگست کے مہینے میں زیادہ تر ہوتا ہے، مگر میں نے بھی جو چیز دیکھی ہے نا کہ اس کے مریض اگست کے مہینے میں زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگست کے مہینے میں، اس کے پیچھے اور آگے والے مہینے میں زیادہ اس کے مریض آتے ہیں، مگر یہ کہ یہ سال کے کسی موسم میں بھی، گرمیوں میں بھی لگ سکتا ہے، سردیوں میں بھی لگ سکتا ہے، مگر زیادہ اس کے مریضوں کی جو تعداد ہوگی نا وہ اگست کے مہینے میں ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اس دوا کے مریض میرا ہے جو زکام کے زیادہ مریض آتے ہیں نا وہ چائنا، ہیپر سلف اور نیٹر میور کے آتے ہیں، جو سینگونیریا ہے اور یہ جو ایلیم سیپا ہے اس کے کام آتے ہیں، اور نیٹر میور کے بھی تقریباً کم ہی آتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں آتے۔ تو میرا چائنا کے اور جو ہیپر سلف اس کے زیادہ جو زکام کے مریض آتے ہیں، تو سینگونیریا کی طرح ایلیم سیپا کے جو زکام کے کیس ہیں وہ کم آئیں گے، زکام بخار کے کیس، مگر آتے ضرور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر دیکھا جائے تو اس کا تقریباً سینگونیریا کے ساتھ کچھ ملتا جلتا ہی معاملہ ہے، مگر سینگونیریا دائیں جانب کی دوا ہے اور اس میں دائیں جانب میں زیادہ مقدار میں پانی کی طرح کا زکام ہوتا ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا، کپڑوں کو تر کر دیتا ہے، وہ سینگونیریا ہوتا ہے۔ اگر ایلیم سیپا میں بائیں جانب کا زکام ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا، پانی کے طرح پتلا ہوتا ہے، کپڑوں کو بھی گندا کر دیتا ہے مکمل مریض کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مریض آپ کے کلینک میں ہے، اس کے کپڑوں پر، وہ زمین پر، وہ بالکل وہ روک نہیں سکے گا، وہ حتیٰ کہ منہ میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے ایلیم سیپا اور سینگونیریا میں کچھ قریب مناسبت ہے، صرف زکام کے زیادہ مقدار ہونے، ورنہ سینگونیریا تو دائیں جانب کی دوا ہے اور یہ بائیں جانب کی دوا ہے۔ اور سینگونیریا کے زکام کی جو ابتدا ہے نا وہ سینے میں زبردست تیزابیت سے ہوتی ہے، جبکہ ایلیم سیپا زکام کی ابتدا چھینکوں سے ہمیشہ ہوتی ہے، تو یہ بھی ان دونوں میں فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایلیم سیپا زکام اور بخار کی ابتدا ہمیشہ چھینکوں سے ہوتی ہے، اور جو سینگونیریا زکام ہے یا بخار اس کی ابتدا ہمیشہ سینے میں زبردست قسم کی تیزابیت اور بیرونی طور پر ٹھنڈک کا احساس، وہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، تو شروعات کے لحاظ سے بھی دونوں مختلف ہو جاتے ہیں۔ باقی ایلیم سیپا میں جو کمی زیادتی کے بارے میں کینٹ کا کہنا ہے اور کاشی رام کا بھی کہنا ہے کہ دو علامتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایلیم سیپا جب کسی کو زکام یا بخار ہو جاتا ہے یا اس پر ایلیم سیپا کنڈیشن طاری ہو جاتی ہے تو اس وقت ایک تو گرم کمرے سے اس کو نفرت ہوتی ہے، کیونکہ گرم کمرے میں اس کو بے چینی ہوتی ہے، اندرونی طور پر گرمی بہت زیادہ محسوس کرتا ہے، اور بند کمرے سے اس کو نفرت ہوتی ہے، کھلی ہوا میں اچھا محسوس کرتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ ایلیم سیپا کا زکام، اس کے چھینکیں، اس کی بے چینی، اس کی گرمی کے دور ہے، یہ زکام بھی، کھانسی بھی اور بے چینی بھی، یہ رات کے وقت بڑھتے ہیں، رات کو جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے نا اس وقت یہ بڑھتے ہیں، تقریباً 9-10 بجے کر لیں، اور سائر رات جو جاری رہتے ہیں، تقریباً صبح 4-5 بجے تک جاری رہتا ہے، اور دن کو یہ جو نا مریض کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، تو رات کو یہ زیادہ زکام بہتا ہے، زکام بھی زیادہ بہتا ہے، اس کے ساتھ کھانسی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو گرمی کے دورے ہوتے ہیں وہ بھی یہ رات کے وقت، سر کا درد بھی رات کے وقت بڑھتا ہے، تو رات کے وقت تکلیفات کا بڑھنا اور بند کمرے میں تکلیفات کا بڑھنا، یہ ایلیم سیپا زکام اور بخار میں ہمیں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ تو اگر آپ کسی شخص کو زکام کے لیے ایلیم سیپا دینے لگے ہیں تو ان دونوں علامتوں کی بھی ساتھ تصدیق کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ جتنی وہ تفصیل میں نے کر دی زکام پر اتنی کافی ہے۔ آگے بنیادی طور پر باقی میرا حل واضح ہے، آگے پڑھیں جی، پیرا نمبر 3، یہ 2 پیرے ہو چکے، تیسرا پیرا زکام کے شروع میں چھینکیں، تیسرا پیرا پڑھیں جی۔ جی ٹھیک ہے۔ زکام کے شروع میں چھینکیں کثرت سے آتی ہیں، پھر ناک سے گرم پانی بہتا ہے جس کے لگنے سے اوپر والے ہونٹ اور ناک کے نتنوں میں جلن اور خارش سی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس خارش سے ہونٹ اور ناک کے نتنے سرخ پڑ جاتے ہیں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ناک سے پتلا پانی اور آنکھوں سے گاڑھا پانی بہتا ہے۔ یوفریزیا کا فعل اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، یعنی آنکھوں سے اور ناک سے پانی تو ایلیم سیپا کی طرح بہتا ہے، لیکن آنکھوں کا پانی پتلا اور جلتا ہوا ہوتا ہے مگر ناک سے گاڑھا ہوتا ہے۔ ایلیم سیپا میں ناک کی رطوبت، تیسرا پیرا بالکل واضح ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا کہ جب کسی کو ایلیم سیپا زکام ہوتا ہے اور بخار ہوتا ہے اس کی شروعات ہمیشہ زبردست چھینکوں سے ہوتی ہے،
یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. اور اکثر اوقات گلے میں خراش سے بھی ہو سکتی ہے مگر چھینکیں تو لازمی ہوتی ہے. دوسری بات ہے کہ ایلیم سپا اور ایلیم سپا کی دریافت سے پہلے یوفریشیا جو دوا ہے نا وہ زیادہ اس کی جگہ پر استعمال ہوتی تھی، اور جب اس کی دریافت ہوگی تو پھر ایلیم سپا کی جگہ پر ایلیم سپا ہی استعمال ہونے لگی اور یوفریشیا ہی کی جگہ پر استعمال ہونے لگی. اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایلیم سپا جو دوا ہے نا اس کا جو گہرا اثر ہے وہ ناک پر ہے. ٹھیک ہے نا، ناک کی بائیں نتنے میں ناک پر اس کا گہرا اثر ہے، اور جبکہ یوفریشیا کا گہرا اثر سب سے زیادہ آنکھوں پر ہے. اور یوفریشیا نے کی جب آزمائش کی گئی تو اس کی سب سے زیادہ جو علامات ہیں آنکھوں میں نظر آئیں، خاص طور پر آنکھوں میں اشب چشم جس سے آنکھوں میں پانی بہتا ہے. اب ایلیم سپا ایک تو دونوں میں اصل فرق ہے، وہ فرق اس طرح پتہ چلے گا کہ جو ایلیم سپا ہے جب اس کا زکام ایک ناک سے زیادہ بہتا ہے اور ناک سے جلندار ہوتا ہے، آنکھ سے جو پانی اس کا ایلیم سپا کے زکام کے ساتھ جو آنکھ کا پانی ہوتا ہے وہ جلندار نہیں ہوتا. اور یوفریشیا میں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے کہ ناک کا جو پانی ہے وہ زیادہ جلندار نہیں ہوتا اور جبکہ آنکھوں کا پانی زیادہ جلندار ہوتا ہے. تو یہ اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایلیم سپا کا گہرا اثر ناک پر ہے اور یوفریشیا دوا کا گہرا اثر آنکھوں پر ہے. یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے نا، باقی واضح ہے. چلے جی پڑھیں چوتھا پیرا. جی ایلیم سیپا میں ناک کی رطوبت اوپر کے ہونٹوں کے بالوں کو کھا جاتی ہے اور مریض کو ناک میں بھاری پن، تپکن اور جلن کا احساس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نکسیر بھی جاری ہو جاتی ہے. جبڑوں میں اور چہرہ میں درد ہوتا ہے اور جو سر کی طرف جاتا ہے. پیشانی میں درد، گدی میں درد بعض وقت ہلکا اور بعض وقت شدید ہوتا ہے، اور آنکھیں روشنی برداشت نہیں کر سکتی. بس یہاں پر زکام ہمیشہ تو اس میں کچھ جب کسی انسان کو ایلیم سپا بخار ہو جاتا ہے اس کے ساتھ زکام شروعات تو چھینکیں سے ہوگی اور زکام لازمی ہوگا اور آنکھوں سے پانی بھی لازمی بہہ رہا ہوگا اور ساتھ جو گرمی کے دور ہے وہ بھی لازمی ہوں گے اور کھلی ہوا پسند آئے گی. اس کے علاوہ درد بھی ہو سکتے ہیں. وہ درد چاہے ناک میں ہو، چاہے وہ پیشانی میں ہو، چاہے وہ سر درد ہو. مگر عموماً جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ ایلیم سپا بخار میں رات کے وقت سر درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، رات کے وقت سر درد ہوتا ہے. یہ چیز عمومی طور پر میں نے دیکھی ہے. مگر اس کے علاوہ جو ناک میں بھاری پن، تپکن، جلن کا احساس اور نکسیر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں جی آگے 500 پہلے. سر یہ جو پہلی لائن ہے، یہ جو پہلی لائن ہونٹوں کے بالوں کو کھا جاتی ہے، جلندار ہوتا ہے. ایلیم سپا کا جو زکام ہے وہ جلندار ہوتا ہے مگر اتنا زیادہ جلندار نہیں ہوتا کہ یہ شدید حالت میں ہوگا. اس وقت جلندار ہوتا ہے کہ بالوں پر جلن کا احساس ہو، ہونٹوں پر نا جلن کا احساس ہو، جلندار ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی. زکام ہمیشہ بائیں نتنے سے شروع ہو کر داہنی طرف جاتا ہے. اس کی وجہ تو نہیں بتائی جا سکتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مگر یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس دوا کا زکام ناک کی بائیں جانب سے شروع ہوتا ہے، یعنی بائیں نتنے سے تیز پانی بہتا ہے اور 24 گھنٹوں کے اندر یہ دانے نتنے میں چلا جاتا ہے. اچھا ہر سال اگست کے مہینہ بات کر رہے ہیں نا، آپ کو معلوم ہے کہ جو ادویہ ہوتی ہیں ان کو اطراف جسم سے پیار ہوتا ہے. جس دوا کی علامات آزمائش کے وقت پتہ چلی کہ اس میں زیادہ تر تکلیفات دائیں جانب تھی، تو اس کے مریض جب ہمارے پاس آتے ہیں اس کی بھی تکلیفات زیادہ تر دائیں جانب ہی ہوتی ہیں. اور جس دوا کی آزمائش کی گئی آزمائش کے وقت پتہ چلا کہ زیادہ تر تکلیفات جسم کی بائیں جانب ہوتی ہیں، یا بائیں حصہ زیادہ کمزور ہوتا ہے، یا بائیں طرف کی جو تکلیفات وہ زیادہ ہوتی ہیں، دائیں کی کم ہوتی ہے. تو اس کے جب مریض آتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی علامات پیش کرتے ہیں، بشرطے کہ ہم مجموعی علامات لیں تب ہمیں پتہ چلے گا. ویسے نہیں پتہ چلے گا، ویسے تو نہ مریض کو پتہ چلے گا نہ آپ کو پتہ چلے گا. تو اس میں ایلیم سپا کیونکہ بائیں جانب کی دوا ہے تو ظاہر بات ہے جب بائیں جانب کی دوا ہے تو ایلیم سپا کے جو مریض آئیں گے ان کا زیادہ مقدار میں جو زکام ہے وہ بائیں جانب سے بہہ رہا ہوگا. اچھا شروع بائیں جانب سے ہوگا کہ بائیں سے دائیں طرف آ جائے گا. جب بائیں سے دائیں طرف بھی آ جائے گا تب بھی زیادہ مقدار بائیں جانب ہی ہوگی. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا.
شروع بائیں طرف سے ہوگا، پھر بائیں طرف سے شروع ہو کے پھر دائیں طرف آ جائے گا، مگر جب دائیں طرف بھی آ جائے گا تب بھی زیادہ مقدار جو بہ رہی ہوگی بائیں جانب سے ہی ہوگی. سمجھ آ گئی بات کی؟ چلے جی آگے چھٹا پیرا. جی آگے. ہر سال اگست کے مہینہ میں یہ زکام صبح سویرے شروع ہوتا ہے اور مریض پھولوں کی خوشبو کو برداشت نہیں کر سکتا. ہر سال اگست میں پیدا ہونے والے زکاموں کی بشرطے کہ مریض کا مزاج گرم ہو یہ مخصوص دوا ہے. اچھا اس میں وہی بات ہے جو میں نے شروع میں کی کہ ایلیم سپا ایک بخار ہے، ایک زکام، آپ اس کو زکام بھی کہہ سکتے ہیں، بخار بھی، مگر بنیادی طور پر یہ بخار ہے جو زکام اور کھانسی اور چھینکوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ عام طور پر یہ اگست کے مہینے میں، اس کے آگے پیچھے ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کو، اور یہ نہیں کہ وہاں پر ہی ہوتا ہے، بقیہ مہینوں میں بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ موسم گرما میں بھی یہ ہو جایا کرتا ہے، مگر زیادہ تر اس مہینے میں ہوتا ہے. بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. آگے ساتھوں پیرا. جی. سن رسیدہ عورتوں کو ایسے نزلہ میں جو ناک سے شروع ہو کر حلق اور کانوں کی طرف رجوع ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے حلق یا کانوں میں درد سر شروع ہو جاتا ہے، پیاز باندھتے ہوئے اور پیاز کا کان میں ڈالتے ہوئے دیکھا گیا ہے. لہذا ہمیں کوئی تعجب نہیں کہ پیاز جو ان سب زکاموں کی جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے دوا ہے. گرم کمرے میں شام کے وقت آنکھوں میں پانی آتا ہے، اگرچہ آنکھوں میں جلن موجود ہوتی ہے مگر یہ پانی رخساروں پر تیزی نہیں پیدا کرتا. اس ساتھ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک اور بیان کر دی گئی ہیں کہ ایک تو حلق میں خراش اور دوسرا کانوں میں درد، ٹھیک ہے نا. حلق میں خراش اور کانوں کے درد کی صورت میں ہماری جو مائیں ہوا کرتی تھے پرانے زمانے میں، تو یہ پیاز جو نا لوگ استعمال کرتے تھے. اگر کان میں درد ہو تو ماں بچے کے کان کے ساتھ پیاز کا چھلکا باندھ دیتی تھی. اگر گلے میں خراش ہو تو گلے کے ساتھ چھلکا باندھ دیتی تو اس سے آرام آ جاتا تھا. تو یہ ان کا جو فعل ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے جب آزمائش کی تو کان کا درد بھی آزمائش میں آیا ہے اور آزمائش میں گلے کی خراش بھی آئی ہے. مگر یہ کان کے درد اور گلے میں خراش جو ہوگی یہ لازمی طور پر یا تو اس کے ساتھ وہ زکام موجود ہوگا یا زکام پہلے گزر چکا ہوگا، ٹھیک ہے نا. زکام ہسٹری میں وہ ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا. تب ہم کان کے درد کے لیے اور گلے میں خراش کے لیے ایلیم سپا استعمال کر سکتے جب وہ زکام والی علامات ساتھ موجود ہوں. اگر نہ بھی موجود ہو تو کینٹ کا کہنا ہے کہ 3 ادویہ کان کے درد کے لیے بڑی مؤثر ہیں، ہر گھر میں ہونی چاہیے. اگر آپ کے گھر میں ادویہ ہیں تو یہ 3 ادویہ لازمی ہونی چاہیے. ایک پلساٹیلا ہے، وہ زیادہ تر کان ہے بچوں کے جو کان کا درد ہوتا ہے اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ایک کیمومیلا ہے، یہ اس وقت جب بچہ زیادہ غصے وار ہو تب، اور ایلیم سپا ہے، یہ اس وقت بچے کو جب زکام زیادہ لگے. اگر زکام بہت کم لگے اس کے ساتھ کان کا درد ہو تو پلساٹیلا، اگر زکام بہت زیادہ لگے اس کے ساتھ کان کا درد ہو تو ایلیم سپا. اور اگر بچے میں غصہ بہت زیادہ ہے، بہت جلد وہ روٹ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے کان کا درد ہے تو اس میں پھر آپ نے اس کو کیمومیلا دینی ہے. تو کینٹ نے کان کے درد کے لیے جو عام طور پر بچوں کو ہوتا ہے اس میں سفارش کی ہے 3 ادویہ کی، تو آپ کو یہ سفارش یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. جو ہیرو ہوتے ہیں نا ان کی جو سفارش بہت فائدہ مند ہوتی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. آگے جی پڑھیں 8واں پیرا. لیاقت صاحب، ڈاکٹر لیاقت صاحب. سر میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیں آپ. زکام کے شروع میں چھینکیں کثرت سے آتی ہیں، پھر ناک سے گرم پانی بہتا ہے جس کے لگنے سے اوپر والے ہونٹ اور ناک کے نتنوں میں جلن اور خارش سی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس خارش سے ہونٹ اور ناک. یہ اینڈ پر ہم سب جانتے ہیں کہ پیاز ریاح پیدا کرنے والی سبزی ہے، گیس پیدا کرنے والی سبزی ہے. علم یہاں سے پڑھنا ہے. آنکھوں میں پانی پتلا اور جلتا ہوا ہو مگر ناک سے گاڑھا ہوتا ہو. ایلیم سپیا میں ناک کی رطوبت اور اوپر کے ہونٹوں کے بالوں کو کھا جاتی ہے اور مریض کو ناک میں بھاری پن، تپکن اور جلن کا احساس ہوتا ہے. یہ جو پیرا ہے نا اوپر سن رسیدہ عورتوں کو ایسے نزلے میں جو ناک سے شروع یہ پڑھ دیا. آگے والا جو پیرا نا وہ پڑھنا ہے. جی لیاقت صاحب آپ پڑھیں جی. اچھا ہم سب جانتے ہیں کہ پیاز 8واں پیرا جو نا وہ پڑھیں.
جی جی ہم سب جانتے ہیں کہ پیاز ریا پیدا کرنے والی سبزی ہے، اور اسی لیے چھوٹے بچوں کے پیٹ کے درد کے لیے بڑی مفید ہے۔ بچوں کے اتنا کے درد سے بے انتہا کی لرم پیٹ میں بیٹھنے سے ان میں زیادتی ہوتی ہے، ان سب کی یہ دوا ہے۔ کالی کھانسی میں یہ دوا بہت مفید ہے، بشرطے کہ بچوں کو بدہضمی اور ریا کی تکلیف ہو، اور بدبودار ریا نزلہ کی وجہ سے آواز بھدی ہو جانے پر، حلق سے زیادہ بلغم کے گرنے پر یہ دوا مفید ہے۔ یہ دوا خسرہ کے بخار کے پہلے درجہ میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ نیز یہ دوا اعصابی درد میں بشرطے کے زکامی کیفیت یہاں پر ٹھہر جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پیاز اگر زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو پیٹ میں جو گیس ہے بہت زیادہ بن جاتی ہے، اور جب گیس بہت زیادہ بن جائے تو پھر پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ایلیم سپا بچوں کے پیٹ کے درد کے لیے مؤثر ثابت ہوئی ہے اگر اس میں گیس بہت زیادہ ہو پیٹ کے درد کے ساتھ، اور ساتھ جو ہے وہ زکام ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز ہے۔ اور یہ جو درد ہے اس کی جو شدت ناف کے ارد گرد ہوتی ہے، یہ بات۔ دوسری بات ہے کہ کالی کھانسی میں یہ دوا مفید ہے، جو بچوں کو بد ہضمی سے، قے اور ریاح کی تکلیف سے، اور بدبودار ریاح کے ساتھ جو کالی کھانسی ہوتی ہے اس کے لیے یہ دوا مفید ہے۔ اب جہاں تک کالی کھانسی کا تعلق ہے، بچے کو اگر شدید کھانسی لگی ہو، اگر ساتھ زکام ہو، تب آپ نے یہ دینی ہے۔ اگر کالی کھانسی کے ساتھ زکام نہ ہوا، جس زکام کی ہم وضاحت پہلے کر چکے ہیں، وہ ایلیم سپا والا جو زکام، اگر وہ کالی کھانسی کے ساتھ وہ زکام نہ ہوا تو تب آپ نے یہ دوا استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کالی کھانسی کے ساتھ وہ زکام ہے تب یہ دوا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا، کھانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی، بچے کی بے چینی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آگے 10ویں بات ہے، 10واں پیرا جو ہے نا، نیز یہ دوا اعصابی درد، یہاں سے پڑھے جائے۔ نیز یہ دوا اعصابی درد میں بشرطے کہ زکامی کیفیت شامل ہو۔ نیز ایسے اعصابی درد جو اعصاب کو چوٹ لگنے یا آپریشن کے بعد ہوتے ہیں، اس دوا سے ٹھیک کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے دردوں کے احساس باریک دھاگے سے ہوتے ہیں اور ان میں دھمک ہوتی ہے۔ گردن اور دیگر جگہوں میں اثر جو دھاگے کی طرح بڑے کان کی طرف باراسا عصبی درد، ایلیم سپا کا درد، دانت درد ٹھنڈی ہوا سے یا ٹھنڈے پانی سے دھونے سے کم ہوتا ہے۔ بس یہاں پر ٹھہر جائیں۔ جلد مندمل نہ ہوں۔ اچھا دوستو، جو ایلیم سر میں یہ پڑھتا ہوں، سر گردن سر ایک منٹ لیاقت صاحب، میں تھوڑی سی وضاحت کر لوں۔ ہیلو، اچھا عبارت میرا ابھی پڑھنی ہے۔ نیز یہ دوا اعصابی درد وجل، سر آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے، پڑھے یہاں سے عبارت۔ نیز یہ ہیلو، دوا اعصابی درد، ہیلو، میں نے کہا لیاقت صاحب آواز آپ کی آ رہی ہے؟ لیاقت صاحب، ہیلو، ہیلو، لیاقت صاحب آواز نہیں آ رہی میری؟ ہیلو، ہاں 328 نمبر پیج آگے والے نکالیں، اور دوسرا جو پیرا اس کے سینٹر میں لکھا ہے نیز یہ دوا اعصابی درد وجل اسبا، بریکٹ میں لکھا، یہاں سے پڑھیں۔ 328 جی سر۔ نیز یہ دوا اعصابی درد وجل عصب میں بشرطے کے زکامی کیفیت شامل ہو۔ نیز ایسے اعصابی درد جو اعصاب کو چوٹ لگنے یا آپریشن کے بعد ہوتے ہیں، اس باریک تاگے سے ہوتے ہیں اور ان میں دھمک ہوتی ہے۔ چہرہ، سر، گردن اور دیگر جگہوں میں اعصابی درد
جو تاگے کی طرح باریک ہوں اور جن کی زیادتی شام کے وقت ہو. سر کی گہرائی سے کان کی باریک تاگے کا عصبی درد. ایلیم سیپا کا دانت درد ٹھنڈی ہوا سے یا ٹھنڈے پانی سے دھونے سے کم ہوتا ہے. چوٹیں جلد مندمل نہ ہوں پر چلنے سے جلد چھالے پڑ جاتے ہیں. کچھ کچے پیازوں کی خواہش، چہرے کے بائیں جانب کا فالج، کھرکھری کھانسی اس احساس کے ساتھ جیسے وہ حنجرے کو پھاڑ دے گی، اور اس کے ساتھ آنکھوں میں آنسو آ جائیں. جمائیاں اور غنودگی. بے خوابی کے لیے رات کو سونے سے قبل ایک کچا پیاز کھانا ایک عام دوا ہے. اس کی تکلیف زیادہ تر بائیں طرف ہوتی ہیں. موسم خزاں میں دورے والی کھانسی کی وبا، دیرینہ چوٹوں والے مقام پر شدید اعصابی درد، باہوں یا ٹانگ کے کاٹ دیے جانے کے بعد بہت مدت بعد بھی ٹھنڈ میں درد. اچھا دوستو، اس جی کا سر. یہ جو ایلیم سپا جو کہ اس کے جو درد ہے، اعصابی درد سے مراد جو ہمارے جسم کے جو درد جس کو کہتے ہیں کندھوں کا درد جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اعصابی درد، یا ویسے بھی جسم کے درد اس کو بھی اعصابی درد کہہ دیا جاتا ہے. جو ایلیم سپا کے اعصابی درد، اس کے ساتھ جو زکام کی کنڈیشن میں نے شروع میں بیان کی ہے نا، بائیں نتنے سے بالکل پانی کی طرح بہنے والا تیز زکام، تو وہ اگر علامت موجود ہے، ساتھ اعصابی درد ہے، اور ایسا درد ہے جو کہ باریک تاگے کی مانند درد ہو، اور یہ درد ٹھنڈک سے جو نا وہ کم ہو جائے اور گرمی سے بڑھے، تو اس کی دوا ایلیم سپا ہوگی. تو اس میں ایک چیز کا اضافہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپریشن کے بعد اور چوٹ لگنے کے بعد بعض اوقات اس طرح کا درد ہوتا ہے جس طرح کی بالکل باریک سا تاگی کی طرح کا درد ہوتا ہے. تو جب بالکل باریک سا تاگی کی طرح کا درد ہو، اس کے ساتھ زکام نہ بھی ہو، تب بھی آپ اس درد کو روکنے کے لیے ایلیم سپا دے سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایلیم سپا میں اگر دانت کا درد ہوگا، اور ظاہر بات ہے اس میں زکام کی جو کنڈیشن شروع میں بیان کی ہے، جس دوا کی جو سب سے بڑی علامت ہے یا مرکزی علامت کہہ سکتے ہیں، وہ تو ساتھ لازمی ہوگا، اور ساتھ اگر دانت کا درد ہو تو وہ ٹھنڈے پانی سے کم ہو جاتا ہے، تو اس دانت کے درد کو بھی ایلیم سپا ٹھیک کر دے گی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ بائیں جانب کی دوا جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں، اس میں بائیں جانب کا فالج ہو سکتا ہے. باقی اس کی کھانسی، تو کھانسی کے بارے میں ہم تفصیل بتا چکے کہ اس کی کھانسی گلے میں خراش کے ساتھ ہوتی ہے، اور ساتھ وہی کھانسی ہم نے شروع میں وضاحت کی ہے وہ اس کی کھانسی کے ساتھ لازمی ہوتا ہے. باقی اس میں جمائیاں بھی ہے، غنودگی بھی ہے، بے چینی بھی ہے، اور بے خوابی بھی ہے. عموماً دیکھا گیا کہ ایلیم سپا جب بخار ہوتا ہے نا، تو مریض ساری رات جاگ کر گزارتا ہے، اور رات کے آخری حصے میں 4-5 بجے وہ سو جاتا ہے. اس سے پہلے اس کو نیند نہیں آتی، وہ اس کو زکام بہت زیادہ تانگ کرتے اس وجہ سے. باقی یہ کہتے ہیں اس میں وبائی کھانسی میں بھی یہ کام آ سکتی ہے ایلیم سپا. وبائی کھانسی جس طرح آج ہماری جو وبا پھیلی، اگر علامات موافق ہوں، علامات کی تصدیق ہو، تب یہ وبائی کھانسی میں بھی یہ کام آ سکتی ہے ایلیم سپا. اگر اس کے ساتھ بائیں جانب سے بہنے والا پانی کی طرح کا زکام ہے، وبائی کھانسی ہے، ساتھ گرمی کے دور ہے، بند کمرے سے مریض کو نفرت ہوتی، کھلی ہوا اچھی لگتی ہے، تو اس وقت اس وبائی کھانسی کو بھی یہ ایلیم سپا روک دے گی. آخر میں جو نا اس کی علامات کے بارے میں کمی زیادہ ہم اینڈ پہ پڑھتے ہیں. علامات، دماغی علامات میں اگر دیکھا جائے کہ یہ جو ایک چیز بتائی گئی ہے، دماغی پریشانی جس کو مریض خود بھی بیان نہ کر سکے، یہ نا اس طرح کی جب ایلیم سپا بخار اور زکام ہوتا ہے، اس وقت مریض کے اندر ایک ایسی زبردست قسم کی بے چینی ہوتی ہے گرمی کے دورے کے ساتھ، جس کو مریض بیان نہیں کر سکتے، کہ یہ بات نوٹ رکھنی ہے. دوسرا اس کا جو درد سار ہوتا ہے وہ پیشانی پر خصوصاً بائیں جانب ہوتا ہے. اور تیسرا یوفریشیا کا تو میرا حال ہے آنکھوں پر سب سے زیادہ گہرا اثر ہے، اور جبکہ ایلیم سپا کا ناک پر گہرا اثر ہے، مگر اس میں کہ آنکھوں کی علامات بھی ایلیم سپا کی یاد رکھنے والی، خاص طور پر آنکھوں سے پانی کا گرنا، آنکھوں کا سرخ ہونا، آنکھوں کا روشنی برداشت نہ ہونا، آنکھوں میں خارش ہونا، جلن وغیرہ، تو یہ بات آپ نے یاد رکھیں. باقی کیونکہ اس دوا کا سب سے گہرا جو اثر ہے نا ناک پر ہے، تو اس کے ناک کے تمام علامات جو آپ نے یاد کر لینی ہے، اور جتنی وضاحت آپ کے لیے درکار تھی وہ میں نے کر دی ہے. یہ وہی باتیں جو پہلے وضاحت ہو چکی ہے. گلے، پیاس، معدہ، شکم، آگے اینڈ پر جو اس کی جو کمی زیادتی ہے اس کو میرا پڑھ لینا مناسب ہوگا.
تو اس پر پھر ہم ختم کر دیتے ہیں. پڑھیں جی آگے. کمی زیادتی ہے اس دوا کی. جی سر، علامات بائیں سے دائیں کو جاتی ہیں اور زیادہ بائیں جانب ہوتی ہیں. آرام سے تکلیف بڑھتی ہے، حرکت سے کم ہوتی ہے. شام کے وقت اور رات کو لیٹنے پر تکلیف بڑھتی ہے. مرطوب ٹھنڈے موسم سے زکام اور دانت کا درد پیدا ہوتا ہے، لیکن ٹھنڈا پانی اور کھلی ہوا آرام پہنچاتی ہے. گرم مکان تکلیف دہ ہوتا ہے، دانت چوسنے سے دانت کے درد کو آرام ہوتا ہے. آنکھیں چھوا جانا برداشت نہیں کر سکتی. بس یہاں پر اختتام کرتے ہیں. ہمارا آج کا جی سر. لیکچر پورا ہو گیا. اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کر لیں. اب آپ سب نئے آئے ہیں، لیکچر پہلے میں نے مکمل کر دیا. اچھا سر، جو بائیں جانب کا فالج لکھا ہے یہ سارے لیفٹ سائڈ پہ ہی ہوگا؟ بازو، ٹانگیں یا ہارٹ بھی اس میں آ جاتا ہے، تو اس میں کتنا سویئر اس کی ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی، یا تو پورا بائیں حصہ بھی مفلوج ہو سکتا ہے، یا بائیں صرف ایک ہاتھ یا ٹانگ بھی مفلوج ہو سکتی ہے، مگر اس زکام کی جو کنڈیشن ہے وہ ساتھ لازمی ہوگی. لیکچر دوستو ہو گیا مکمل.